میں ہوں محمد صدیق شہین، آپ کا میزبان بیٹھک پروگرام میں۔ یہ پروگرام ندائے مشرق کے پلیٹ فارم سے نشر کیا جا رہا ہے، اور آج کا موضوع موسمیاتی تبدیلی اور شجر کاری کی ضرورت پر آج ہم بات کریں گے۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، آپ محسوس بھی کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر آئے دن اب یہ گرمی کا جو طوفان ہے یہ آیا ہوا ہے، اور گرمی کی شدت کی وجہ سے بہت ساری اموات بھی ہوئیں، اور کام کرنے کے لیے لوگ جو ہیں وہ باہر جانے سے بھی کتراتے ہیں۔ تو ایسے موسم کو کوئی ایسی پالیسی نہیں بنائی گئی جس سے اس ایسے موسم کو ہم اس قابل بنا دیں کہ ہم بآسانی اپنی لائف کو اچھے طریقے سے گزار سکیں۔ تو اس میں چند گزارشات ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو اس میں چونکہ گورنمنٹ کا بے حد عمل دخل ہوتا ہے ہر کام میں، چونکہ گورنمنٹ لیول پہ جو بھی کیے جاتے ہیں اس کے دورس نتائج بھی ہوتے ہیں، اثرات بھی ہوتے ہیں جو عوام تک پہنچتے ہیں۔ تو ویسے تو پاکستان میں جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے، اس نے عوام کی بھلائی اور بہتری کے لیے ظاہری بات ہے کہ ان کو سہولتیں دینے کے لیے اپنے منشور کو مضبوط کرنے کے لیے سہولتیں دے رہے ہیں، اور اس میں پیسے کی تقسیم بھی ہے، اور پیسے کی تقسیم کی وجہ سے وہ جو ہیں وہ دنیا کی کہہ لیں کہ اپنی عوام کی جو ہمدردیاں بھی حاصل کرتے ہیں۔ تو اس میں گزارش کر دوں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں عوام کو پیسے دے کے عوام کی جو ایک مزدوری کا ایک کنسیپٹ ہے اس کو ختم ہی کر دیا گیا۔ اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ عوام جب اسے مفت میں پیسے مل جاتے ہیں تو وہ کام کرنے سے عاری ہو جاتی ہے، وہ بیکاری بن جاتی ہے۔ اس بیکاری پن سے نجات عوام کو دلانا بہت ضروری ہے، اور حکومت کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنے اس پیسے کو ایسی جگہ پہ استعمال کرے جس سے عوام کا بھلا ہو، بیکاری پیدا نہ ہو۔ اس حوالے سے پہلے میں نے ایک پروگرام کیا تھا جس میں تمام ڈیٹیل بتائی تھی۔ تو اس میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان میں اب اس دفعہ انکم سپورٹ پروگرام، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے 500 ارب سے زائد رقم بجٹ میں منظور کی گئی ہے کہ یہ عوام کو دینی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف NGO سے بھی پیسے جو آتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور بھی اس کو بڑھا دیتے ہیں اس کی اماؤنٹ کو۔ یہ وہ رقم ہے جو بے جا خرچ ہوتی ہے۔ جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت وہ لوگوں کو تقسیم کر دی جاتی ہے جس کا کوئی متبادل ہی نہیں ہے۔ اگر یہی رقم، میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ یہی رقم 500 ارب بہت بڑی رقم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ رقم جو NGO کی طرف سے حاصل ہوئی وہ اس کے علاوہ ہے۔ اگر وہ رقم ہم شاہراہوں کی سائڈوں پہ باغبانی کر دیں، ان پہ درخت لگا دیں، اور اس کے درخت لگا دیں سارے، اور کچھ حصہ، اور پھر اس کی ذمہ داری ان لوگوں کی لگا دی جائے جس کو ہم پیسے دیتے ہیں۔ ان کی ذمہ داری ہو کہ یہ ان درختوں کو پانی دیں، ان کا خیال رکھیں اور انہیں بڑھنے دیں، اور ساتھ ساتھ درختوں کے ساتھ ساتھ آپ وہ درخت بھی لگائیں جو پھلدار ہیں، وہ بھی چند ہی مہینوں میں یا سال میں وہ بھی اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ پھل دینا شروع کر دیں گے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اسی پٹڑی کے اوپر سائڈوں پر پاکستان الحمدللہ بہت وسیع ملک ہے، اس کی پٹڑی پر اگر کاشتکاری سبزیاں کاشت کی جاتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جن کو وہ پیسے ملیں وہ اسی زمین کے اوپر اجاز، اگر گورنمنٹ اجاز دے تو وہ اسی زمین کے اوپر جو ہے وہ کاشتکاری بھی کر لیں اور وہ سبزیاں اگا کر اس علاقے کو کمپنسیٹ بھی کر سکتے ہیں جس علاقے میں وہ جگہ موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو رقم ہے اس کا پھلدار درخت، سبزیاں اور پلس آپ یہ کہہ لیں کہ جو میں نے انڈسٹری کی بات کی تھی کہ اسمال انڈسٹری میں لوگوں کو اگر مطلب وہ پیسے دے دیے جاتے ہیں تو وہ جس کو پیسے آپ دیں اسی کا کام لیں، اور وہ اگر درخت اگر مطلب جب پروان چڑھیں گے تو ایک تو پاکستان جو ہے اپنی ہی لکڑی میں خود کفیل ہو جائے گا، اسے باہر سے لکڑی منگوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور سبزی کا بھی یہی حال ہے کہ اگر سبزیاں مطلب آ جاتی ہیں تو جو آپ کی بے روزگاری ہے، جو آپ کی جو مہنگائی ہے، اس سے بھی آپ کی جان چھوٹ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر پھل جو ہیں، پھلوں کے درخت پھل دینا شروع کر دیتے ہیں تو وہ پھل بھی اگر مارکیٹ میں آتے ہیں تو میرا خیال میں وہ اتنے جو مہنگے پھل ہم مطلب استعمال کرتے ہیں وہ بھی سستے ہو جائیں اور مطلب یہ باہر بھی چلے جائیں۔ اس طرح پاکستان کی معیشت میں، پاکستان کی بے روزگاری میں، اور یہ کہہ لیں کہ پاکستان کا جو مزدور طبقہ ہے انہیں روزگار بھی مل جائے گا، انہیں روزگار کے ساتھ ساتھ گھر کا اخراجات چلانے کے لیے مطلب اچھے اماؤنٹ بھی مل جائے گی، اور ساتھ ساتھ اسے مطلب نہ تو وہ خود کفیل ہو جائیں گے سبزی سے بھی، لکڑی سے بھی، اور پلس مطلب یہ کہہ لیں باقی چیزیں مطلب باقی چیزوں سے بھی، تو اس طریقے سے وہ اپنی زندگی کو آسان طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ تو آج کے اس پروگرام کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔